راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اکثرکم علی صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا اسے جنت میں اتنی ہی زیادہ حوریں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور یہ بات احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ارشاد ہوا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو تلاش علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو میں اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو راہ علم یہ راہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے مزید سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک نہیں دو اراکین شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے، ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ سب سے پہلے میں نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلام الباری سے عرض کروں گا کہ راہ علم یہ راہ جنت ہے، تو راہ علم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے وہ اچھے انداز سے احادیث بیان کی۔ اب جو طلبہ روز مدرسے میں آ رہے ہیں، جامعہ میں آ رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت علم و عمل کا مجموعہ ہے نا، علم کے ذریعے ہی بندہ عمل کرے گا نا۔ تو خیر، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ان کی جو علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں انہی کو کہیں گے نا بھائی، یعنی وہ سفر کرے، بزرگوں کی صحبت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرے، یا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ آن لائن بھی ہمارا نظام ہے، تو وہ بھی ایک گو کہ اس کا وہ مقام نہیں ہے جو بالمشافہ جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، سامنے استاد صاحب بیٹھتا ہے، اس کا وہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن دوسرے درجے میں وہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ذریعہ علم کا۔ علم کے ذرائع یہ انشاءاللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیں گے۔ یہ جو احادیث بیان ہوئی اس کی شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ جنت کا راستہ آزمائشوں اور تکلیفوں والا ہے، مگر اللہ جس کے لیے آسان فرمائے، ربی یسر ولا تعسر، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں واقعی ہمارے اسلاف ایک ہزار نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک ایک رکعت کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جس کے لیے جو چاہے آسان کر دے، ہم اس کی طلب میں رہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں،
اللہ پاک آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے اس پروگرام کو ہم نے کچھ سیگمنٹس میں تقسیم کیا ہے. اس کا پہلا سیگمنٹ یہ ہوا کرے گا تیرا خلق سب سے اعلیٰ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کی کیا ہی بات ہے. رکن شورا حاجی اسد صاحب سے عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے کچھ مدنی پھول. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اس میں اللہ اسی تعالیٰ علیہ موضوع کے وسلم لحاظ سے اس میں جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ماشاء اللہ. یعنی انبیاء جن وہ قوموں کی طرف بھیجے گئے تو وہ مہذب قومیں تھیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ تو بہت اجڑ قوم تھی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ حضرت فرماتے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بقیہ اقوام کو دیکھیں نا تو بقیہ اقوام ان کے ہاں کیفیتیں کچھ اور طرح کی تھیں، اگرچہ تہذیب والی چیزیں تھیں، لیکن یہ قوم جس میں ہمارے آقا جلوہ فرما ہوئے نا، کعبۃ اللہ یہاں ہے. اللہ. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو کفر، شرک، اس طرح کے کئی ایک کام انہوں نے خود کعبے میں جا کر شروع کر دی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے یوں تو بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. میں 2-4 مقامات سے آیات قرآنیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سبحان اللہ. یہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، رسول کے بھیجنے کا مقصد اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، وہ مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ جو کہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہیں، بے شک ہر اعتبار سے عمدہ اور بہترین ہیں، ان کی پیروی کی جائے. جب مزید اگر دیکھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بارے میں فیصلہ فرما دیں، اللہ کا فیصلہ آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. مشہور آیت کریمہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا شاید بچہ اس آیت کریمہ کو کسی نہ کسی انداز سے جانتا ہوگا، عربی الفاظ نہ بھی آتے ہوں تو ترجمہ معلوم ہوگا، یا کبھی نہ کبھی یہ آواز کانوں میں پڑی ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. بے شک. تو یہ بہترین نمونہ یہ ہمارے سامنے قرآن پاک نے رکھا. اور ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. تم میری پیروی کرو گے، پہلے تم رب کے محب بن کے چلے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. ماشاء اللہ. تو جو اخلاق کریمانہ کی برکتیں لوٹتا ہوا آگے بڑھے گا وہ کامیابی کے زینے طے کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پیروی کی، وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا. ماشاءاللہ. تو بڑی کامیابی جو ہے یہ اخلاق کریمانہ پر عمل کی برکت سے ملے عمر گی. بھائی یہ استاد صاحب ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں کتنی آیتیں پڑھتے ہیں. اب جو کیونکہ طلبہ سلسلے خاص ان کے لیے بالعموم سارے مسلمانوں کے لیے، ناظرین ناظرات کے لیے، تو اگر عالم حافظ بھی ہونا تو اس کی بات ہی کچھ اور. سبحان اللہ. اور اس میں ایسا ہوتا بھی ہے، بارہا حفظ سے اسلام بھائی آئے ہوتے ہیں. باقی یہ جو ایک وصف کہلائے گا کہ موقع پر آیات کا آنا، تو اس کے لیے کچھ ذہن بنانا چاہیے، کچھ تیاری کرنی استاد صاحب چاہیے. سے معلوم کرتے ہیں نا کہ آپ کیسے یہ ترکیب فرما لیتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے حافظ اور پھر علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ بھی وقت نکال کے 6 سال کا دورانیہ تو ہے ہی، یہ تھوڑا کر کے بھی حفظ کرنا شروع کرے تو ادھر درس نظامی مکمل ہوگا، ادھر حفظ مکمل ہو جائے. ماشاءاللہ.
جب حفظ کے ساتھ تفسیر بھی پڑھے نا، اب تو آسان ہو گیا صراط الجنان سے، تو وہ پھر کس موقع پر کون سی آیت پڑھنی ہے جبھی تو پتہ چلے گا۔ اچھا یہ بھی میں ناظرین کی معلومات کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے کتنے فیصد طلباء ایسے ہوں گے جو مدرسۃ المدینہ سے جامعۃ المدینہ کی طرف آتے ہیں اور عمر حافظ ہوتے ہیں؟ یہ تقریباً 1/3 یا ایسے کچھ اوپر ہوگا۔ جیسے ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب مفتی اہل سنت، یہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر کے آئے۔ مفتی حسان صاحب ہیں، یہ مدرسۃ المدینہ سے حفظ کر کے آئے۔ یا فیصل آباد میں مفتی عرفان صاحب ہیں، یہ مدرسۃ المدینہ سے حفظ کر کے آئے۔ مفتی شفیق صاحب یہ بھی مدرسۃ المدینہ سے آیا۔ تو یہ ایک ہے۔ اب جو طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہیں، تو اگر یہ اچھا حفظ کو پھر ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ کچھ اس تعلق سے، جیسے آپ ماشاءاللہ آپ تو بیرون ملک بھی مصلح سنانے کے لیے جاتے رہے نا، آسٹریا گئے ہیں، ویانا میں گئے ہیں، کتنے سال؟ 2 دفعہ جانا ہوگا۔ 2 دفعہ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اور طلبہ بھی جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی جاتے ہیں؟ جی، دیگر اساتذہ کرام اور طلبہ کرام کے جانے کی صورتیں ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا اس میں ایک چیز جو آپ نے ذکر فرمائی تھی نا کہ کس انداز میں یہ آیات قرآنیہ دوران گفتگو، تو اس کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ صراط الجنان یا دیگر کتب تفاسیر یہ پڑھنے کی صورت ہو، اور اس میں ساتھ ساتھ کچھ طلبہ کرام کا بھی یہ انداز ہوتا ہے، یہ نشان زد کر لیتے ہیں۔ جیسے معرفت القرآن کا انداز آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، مفتی قاسم صاحب کو اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے، کہ ہر آیت کا کم و بیش ٹاپک لکھا ہوا ہے، اسی کلر کے ساتھ آیت ترجمہ جو کلر ہے اسی کلر میں نیچے اس کا ٹاپک عنوان لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کس عنوان کو ظاہر کر رہی۔ اس انداز سے اگر کوئی پڑھ لے معرفت القرآن، اسی سے اپنی فہرست اپنی بنا لے نا، اپنی ڈائری پر، تو پھر یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اپنی بھی بنائی جا سکتی ہے، اور کنز الایمان جو چھپا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ نے جو کنز الایمان شائع کیا، اس کے علاوہ بھی کنز الایمان کے آخر میں باقاعدہ سے مضامین قرآن درج ہے۔ جی، چاہے کسی بھی موضوع پر تیاری کرنی ہو، اگر اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں کافی سارے موضوعات مل جاتے ہیں، دیکھیں موضوع پر آیات مل جائیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات ہو رہی ہے نا، آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، احادیث میں کتاب و تفسیر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران گفتگو قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کرتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں سناتے اور اس کی پھر تفسیر بیان کرتے۔ صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پڑھنا بھی سیکھتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے تھے، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی آپ کتاب بھی سکھا رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، اور ان کے باطن کی صفائی بھی فرما رہے ہیں، تزکیہ بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر دوران تعلیم ہم نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں، بیانات کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ ملکہ انفرادی حاصل کوشش ہوگا۔ میں بھی عمر بھائی دیکھیں نا، قرآن پاک کی آیات عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے کچھ یاد کر لیں، تو مسلمان کو جب نیکی کی دعوت دیں اس میں قرآن پاک کی آیت ہو، موقع محل کے مطابق، بے محل نہیں، وہ ایسے ہی تکے نہیں لگانے، واقعی وہ منطبق ہوتی ہو، اس کا محل ہو، موقع ہو، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کاش ہم کم سے کم دینی طلبہ تو ایسی صورت بنائیں کہ جب وہ گفتگو کریں تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی، تو حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف کیفیات کے لوگ ہیں، تو ہر ایک کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نمونہ ہے۔ بے شک۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں آ رہا تھا، تو میں چاہ رہا تھا وہ شعر پڑھوں، پھر آگے آپ کی بات کچھ آگے۔ شعر سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کو عظیم فرمایا گیا۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے میں نظر آتی ہے، لیکن اسے قرآن پاک نے کل متاع الدنیا قلیل فرمایا۔ اللہ اللہ۔ جب یہ قلیل ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ عظیم کون سمجھے گا؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق
حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ امیر اہل سنت نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا نا، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جی حضور۔ سیرۃ الجنان میں اس آیت کے تحت جو آپ نے سوال فرمایا کہ کیا ہر ایک کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کامل نمونہ ہے؟ بلا شبہ ہے، یقیناً ہے، لا ریب ہے، لا جرم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خود رب کائنات نے انہیں نمونہ فرمایا۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اور عبادات کا معاملہ ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، اس پر صبر کس طرح کیا جائے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر کس طرح کیا جائے، یہ سب میرے نبی کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں، اسٹڈی نہیں، بقیہ سارے معاملات میں ہم دن رات اپنے صرف کرتے ہیں، اور ویسے تعجب کی جا ہے کہ ایک مسلمان کو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں ہے۔ تو کتنی آسان کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی، مدارج النبوہ، یہ تو آسان کتابیں۔ مدارج النبوہ جو ہے یہ فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے آسان، تو اس کو پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہر ایک کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، اور ہر معاملے میں، کام میں، کاروبار میں، گھر کے اندر، دوستوں میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، محلے کے اندر، ملک کے اندر، جو ہر جگہ کامیابی چاہتا ہے میرے نبی کی سیرت کو اپنا لے، اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں، احوال میں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شان حبیب الرحمن، بڑی زبردست کتاب ہے، عشق رسول کے چھلکتے جام ہیں اس کتاب کے اندر، شان مصطفیٰ کہ انشاءاللہ وہ ایسی دل کے اندر بیٹھے گی کہ یہ عاشق رسول بن جائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے نا، تھوڑی سی پڑھ لیں گے تو خود ہی کتاب اپنی طرف کھینچے گی، بہت زبردست۔ اور اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک ہر درجے والے کے لیے، ہر مرتبے والے کے لیے نمونہ ہے۔ مثلا جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، اس کے لیے کیا سیرت پاک میں ہے؟ میرے نبی 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، کھجور پانی پر گزارا ہو رہا ہے، وہ فالو کرے تو انشاءاللہ وہ شکوہ، شکایت اور پریشانی سے، ٹینشن سے بچ جائے گا، ورنہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، پھر گھر والی کو قتل کرتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، استغفر اللہ۔ یہ تنگ دستی سے سیرت مصطفیٰ پڑھو نا یار۔ اچھا، جو حاکم ہیں، بادشاہ، سلطنت، HOD آفیسر، پروفیسر، لیکچرر، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا، کفار سامنے ہیں، تکلیفیں پہنچی، مگر میرے نبی نے بدلہ کیا لیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں جوک در جوک کفار جو تھے قبول اسلام کا شرف انہوں نے حاصل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے والوں نے 13 سال ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، صحابہ کرام اور آپ کے اہل و عیال کے لیے آزمائشیں، تکلیفیں رہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب موقع آئے تو سب کو معاف فرما دیا۔ 13 سال تو یہ مکی دور کے ہے نا، اس کے بعد جنگیں، اس کے بعد جو جنگیں ہوتی کا رہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، ابو سفیان جو بہت ساری جنگوں میں سردار بن کر آتے تھے کفار کی طرف سے، فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی کے اخلاق کریمہ کے کیا کہنے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور آپ کی حکمت عملی
اور کریمانہ اخلاق سے کیا اثر ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کی زوجہ جو کہ اسلام کی دشمن تھی شروع میں، حضرت سیدہ ہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی عاشق رسول بن گئی، قبول اسلام کا انہوں نے بھی شرف حاصل کیا۔ انہی کے شہزادے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خیر جو مالدار آدمی اس کے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک ککڑی پیش کی بارگاہ رسالت، اور میرے نبی نے اس کو لپ بھر کر سونا عطا فرما دیا، بکریوں سے بھرا ہوا جنگل عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا نوازتے ہیں، تاثرات یہ آتے ہیں کہ انہیں فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ خیر تو یہ بہت سارے معاملات، ازواج کے معاملات دیکھ لیں، مہمانوں کا سلسلہ ہے، مگر آپ کیسا برتاؤ فرما رہے ہیں۔ جو تارک کو دنیا سے الگ ہونا چاہے تو دیکھ لیں غار ہرا میں میرے نبی کی عبادات، دنیا سے بے رغبتی۔ اچھا بہادری، قوت، تو غزوہ حنین کا معاملہ دیکھ لیں کہ آزمائش ہے، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے، اور ایک آزمائش مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اور میرے نبی اپنے مبارک خچر پر آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت فرماتے ہیں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، اور کسی کو ہمت جرت نہیں کہ آپ کے ساتھ رہے، مگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمت و جرت میرے نبی سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہیں۔ اسی طرح اور ہر معاملے میں میرے نبی کی سیرت پڑھیں۔ بہت سارے لوگ باہر تو ان کی بڑی ٹور ہوتی ہے، گھر میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، خود ان کا بھی کردار اچھا نہیں ہوتا، کیوں کہ انہوں نے سیرت پڑھی نہیں جس کو اپنا کر یہ گھر کے اندر مقرب ہو سکے، محبوب بن سکے۔ اچھا، اس میں ایک گزارش مزید پیش کروں گا کہ آپ نے تو سیرت کے حوالے سے ذکر کیا، بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے جو مختلف سطحوں پر پوچھا بھی جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، اور میرا خیال ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہوگا، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا، تو کئی اس طرح کے معلوم ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی انگریز کا نام لے رہے ہوتے ہیں، کسی ایسے کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید کسی ایک فیلڈ میں اس نے کو دو چار لفظ پڑھ لیے ہو، اور اس نے کو دو چار لوگوں میں اپنا کو لوہا منوا لیا ہو، یا اس کے پیچھے کو دو چار کھڑے ہو گئے ہوں۔ تو مسلمان کا آئیڈیل کون؟ ماشاءاللہ۔ تو اس پر بھی اگر کچھ آپ ارشاد فرما دیں۔ ویسے تو باتیں ہماری کافی ساری ہو چکی ہیں، لیکن تھوڑی سی مزید اگر صراحت ہو جائے تو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں آئیڈیل فرما رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کون آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رول ماڈل ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں وہ دیکھ رہا تھا، جو نعت کلیکشن ایپ ہے اس میں سے دیکھ کر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ ایپ دعوت اسلامی کی؟ جی، دعوت اسلامی کی ایپ بڑی شاندار ایپ ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت جمیل الرحمن رضوی اور حسن رضا خان، مفتی احمد یار خان نعیمی، امیر علیہ سنت کے سارے کلام سرچنگ آپشن کے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ ہاتھوں ہاتھ سرچنگ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھو میں ابھی الحمدللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور سرچنگ بھی کر رہا ہوں، ہاتھوں ہاتھ وہ سرچنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک نعت خانوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ دیکھیں نا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ آپ کا طویل سفر ایک کیسے سفر کٹتا ہوگا بھائی؟ ہم تو آقا کو یاد کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سفر کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اب ضروری نہیں کہ نعت خواہ ہو تو وہ پڑھے گا، وہ یہ نعتیں حضور کی یاد دلاتی نا، اس کو پڑھیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں، جو آپ نے فرمایا نا کہ فلاں آئیڈل بنا لیا، فلاں کو بنا لیا، کافر کو آئیڈل بنائے بیٹھے ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ان کو آئیڈل بنا لیا۔ کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا؟ یہ تو بھول ہے، ان کے ہوتے ہوئے کون تاجدار ہوگا؟ اب وہ اس مضمون کے تو پتہ نہیں کتنے اشعار اعلیٰ حضرت کے اور دیگر اکابرین کے، سبحان اللہ۔ ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا، ان کے ادنا گدا پر مٹ جائیں۔ میرے نبی کی تو شان نرالی ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو منگتوں سے کیا مانگیں بھی؟ تاجدار سے مانگیں نا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، ذرے جھڑکا تیری پیزاروں کے۔ ہاں تاج سر بنتے سیاروں کے۔ اللہ کا کرم، میرے نبی کی ایسی عرفہ والا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ کا بیان ہو تو انسان بیان کرتا ہی چلا جائے۔ تو ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں سنا، آیات مبارکہ بھی سنی، کچھ تفسیر کے بھی مدنی پھول سنے۔ اللہ پاک ہمیں
سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو مختلف مبلغین دعوت اسلامی جنہوں نے درس نظامی کیا، جامعۃ المدینہ میں پڑھے، علم دین حاصل کیا، ان کی راہ علم میں جو دشواریاں آئیں کچھ اس کو بیان کریں گے، تاکہ ہمارے طلباء کرام کو بھی اس میں ذہن سازی ہو کہ ہمیں یہ مشقتیں برداشت کرنی ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ رکن شورا حاجی اسد مدنی خود جلوہ فرما ہیں، جو کہ مجلس جامعۃ المدینہ کے نگران بھی ہیں اور رکن شورا بھی ہیں۔ انہوں نے بھی جامعۃ المدینہ سے علم حاصل کیا، تو آج آپ ہی حضور کچھ بیان فرمائیں کہ راہ علم میں کوئی مشقت آئی ہو۔ ماشاءاللہ اسد بھائی تو حافظ بھی ہیں، مدرس بھی رہے، ناظم ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے، ناظم بھی رہے، مجلس کے رکن کے، آپ تو مجلس کے نگران ہیں ماشاءاللہ۔ جی حضور۔ اور میں دورے طالب علمی میں ان کا زیارت کرتا رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ دورے طالب علمی میں آپ پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اس استاد صاحب بن گئے تھے ماشاءاللہ۔ آپ بھی کچھ فرمائیں بھائی۔ کھانے سونے میں آزمائشیں تو ہوتی ہوں گی، امی تو یاد آتی ہوں گی نا؟ انہی آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا جو تقریباً سب کے ساتھ ہی پیش آتی ہیں۔ ویسے تو مختلف طرح کی آزمائش سے طلبہ کرام دو چار ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی مشکلات کا سامنا بعضوں کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو کرنا پڑتا ہوگا۔ تو مالی اعتبار سے تو دور طالب علم میں کسی آزمائش کا کوئی آنا اس طرح کا الحمدللہ یاد والدین کی شفقت رہی۔ جی جی۔ تو دوسرا سلسلہ جو ہے کہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں تھا، اچھا۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لاڈلا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ والدین کی یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر علم دین کے نام پر آگے بھیج دینا، کیونکہ اس طرف سے بھی محبت ہوتی ہے، اس طرف سے بھی محبت ہوتی ہے، اور دوری جو ہے یہ دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف والدین ادھر تو ہیں، ادھر کون ہے؟ نہیں، ادھر طالب علم جو گھر سے نکلا۔ صحیح صحیح۔ ایک یہ دوری والا جو تھا سلسلہ، یہ کچھ آزمائش کا ابتدا میں تو ظاہر وہ اتنی دور تو نہیں تھے بھئی آپ بھی، تو یہ رہا آپ کا وہ سرائے عالمگیر، اور لاہور اتنی دور تو نہیں۔ فیضان مدینہ کانا میں ہوتے تھے اسد بھائی، کہ وہ لاہور میں رہائش رکھنی پڑی ہوگی نا، اس میں رہائش جامعۃ المدینہ میں ہونا ہوتا ہے، گھر میں رہنا اور ایک گھر سے باہر رہنا، تو یعنی جو کوئی ایک رات بھی زندگی میں گھر سے باہر نہ رہا ہو، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ تھوڑا آزمائش کا سبب ہوتا ہے۔ اور ابتداء ابھی بھی کئی طلبہ کرام کو ہم خود بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے مشاہدات بھی ہیں کہ جب یہ گھر سے آتے ہیں تو ابتداء کچھ وقت تک ایسی صورت رہتی ہے کہ خاص طور پر رات جب وہ سونے کا وقت آتا ہے، اس وقت میں یا دیگر تنہائی کے جب معاملات وغیرہ ہوتے ہیں تو گھر والوں کی یاد، پھر وہ کبھی کبھار اشک باری بھی ہوتی۔ اچھا، آپ کا بھی معاملہ رہا ہو جائے؟ ابتداء کچھ نہ کچھ جو سلسلے رہے۔ سب جیسے یہ فرما رہے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ درجات کا آغاز ہوا ہے، کئی اسلامی اولا میں ابھی آئے ہوں گے، رہائش ہوگی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے جذبات بھی ہوں گے، یار گھر سے دور آ گئے، گھر کا کھانا، گھر کا آرام، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کیا یہ مشقت صرف دینی طلباء کے لیے، اوروں کے لیے نہیں ہے؟ دنیاوی طلباء کے لیے نہیں ہے؟ اس میں توجہ اس طرف نہیں جاتی نا عموماً۔ پاکستان کے باہر، امریکہ میں، جاپان میں، عرب شریف میں پاکستانی 20 لاکھ ہے، شاید سعودی عرب میں 20 لاکھ، لاکھوں ہیں، تو وہ کیا روز گھر آ جاتے ہیں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد؟ کوئی پڑھنے گیا ہے، کوئی کمانے گیا ہے، کئی تو اس انداز میں چلے گئے کہ اب واپس آنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جی، ماں باپ ان کے بھی ہیں، رشتہ دار ان کے بھی ہیں، بہن بھائی ان کے بھی ہیں۔ تو عموماً دینی طالب علم کو کیوں زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، یا اس میں کیوں عدم استقامت کی صورت بنتی ہے؟ ان کو اگر ڈگری نظر آ رہی ہوتی ہے، کسی کو مال نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کو یہ کیا دیکھیں؟ استقامت پائے نہیں، بتائیں کیسے؟ یہاں کا جو اجر ہے نا، وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور نفس و شیطان بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ نوٹوں کی چمک ساتھ ساتھ آ بھی رہی ہوتی ہے، تو یہ کچھ تھوڑا سا شاید فرق ہوتا ہوگا۔ باقی عموماً جو مشقتیں ہوتی ہیں، ایک تو گھر والوں سے دوری۔ مشقت کے باوجود آپ نے پھر استقامت کیسے پائی؟ ماشاءاللہ آپ پڑھ گئے اور استاد صاحب بن گئے، رکن شورا بن گئے۔ اس میں ایک تو اپنا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا، تو وہ شوق کچھ نہ کچھ رہنمائی کرتا رہا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا مبلغین دعوت اسلامی کی صحبت سے
ترغیب علم، تحریس علم، تشویق علم، اور امیر اہل تشویق یہ سنت کیا ہے؟ تشویش علم سے کا قریب ہی ہے۔ شوق، اچھا شوق علم کے اس کے امیر اہل سنت کے ارشادات سبحان جو اللہ دینی طلباء کے بارے میں ہیں، اور آپ کی محبتیں، شفقتیں، سبحان اللہ یہ کچھ آسرا دیتی رہیں، سہارا ماشاء بنتی رہیں اور آگے ماشاء بڑھتے اللہ رہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جو ہمارے نئے طلباء کرام ہیں یہ بھی ہمت رکھیں، تو کچھ دن لگیں گے، کچھ جبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس دل میں بھی لگ ہی جائے گا، جو دل مشقتیں کو آتی بھی ہیں، آرام ہو ہی جائے گا۔ ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی مشقت بعض اوقات آتی ہے کہ جو گھر کا شیڈول ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا، اسی طرح گھر والوں سے دوری، یہ کچھ تھوڑا سا رکاوٹ بعض اوقات بنتی ہے، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جو دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ ایک وقت گزرا ہوتا وہ ہے، بھی شاید عدم استقامت کا سبب بنتے ہوں گے۔ اچھا ان آپ کی کے دور یاد میں بھی تو موبائل نہیں تھا، تو آپ کے طالب علمی کے دور میں نکل گئے تو نکل گئے، اب تو رابطہ ہی کس نہیں۔ طرح کرتے تھے آپ گھر سے رابطہ پھر؟ گھر میں رابطے کی صورتیں تو بہت کم ہوتی تھیں۔ محدث اعظم پاکستان تو بریلی شریف چلے گئے تھے، تو کون سے، بلکہ سنا ہے کہ آپ جو خط آتے تھے گھر سے اس کو پڑھتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی محبت غالب آ کر مجھے شوق علم سے، تحصیل علم سے روک نہ دے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ اس میں دو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، تو شادی کی اطلاع دینے کے لیے باقاعدہ گھر سے بندہ آیا تھا کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے تو شادی میں شرکت کرنی ہے، اور میری تایا زاد بہن ان کا انتقال ہوا تھا، تو اس کی اطلاع دینے کے لیے بھی بندہ اسپیشل آیا تھا سفر کر کے، ٹیلی فون کی وہ والی صورتیں نہیں جی تھیں۔ جی۔ تو اللہ پاک نہیں ہم کبھی سب ایسی کو، وہ کوئی صورت ہوئی ہو کہ کھانا من کے مطابق نہیں ہے، فاقے سے رات گزاری، اس طرح کی صورت بھی کوئی؟ اس میں ایسی طبیعت کا اس طرح کا نہیں تھا کہ یہ ملے گا تو ہی گزارا ہوگا، جو مل گیا کھا لیا، ماشاء اللہ۔ تو ذوق کے مطابق نہیں بھی ہے لیکن گزارا تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو فاقے میں یا رات اس طرح گزارنا یہ تو یاد نہیں ہے۔ ہاں ہمارے جامعۃ المدینہ کا ماشاءاللہ نظام بھی بہت اچھا ہے، استاد بھی بڑے مہربان، ناظمین بھی بڑی شفقت والے اور ہیں، دن بدن الحمدللہ بہتری کی طرف ہی بلا بڑھتا شبہ۔ چلا جا رہا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنے کے بعد جب یہ نگران مجلس بنے تھے تو اس کا نظام بہت بہتر ہوتا اور بہتر سے بہترین۔ دیکھیں جب میں عرض کیا نا کہ استاد صاحب طالب علم بھی تھے، یعنی مثلا یہ درجہ رابعہ میں، خامسہ میں، تو اولیٰ والوں کو پڑھاتے ہوں گے، تو اس وقت ہمارے پاس مدرسین بھی کم تھے، مگر جب مفتی دعوت اسلامی نے ترکیب بنائی پھر تو یہ ٹیسٹ اور اس کا معاملہ شروع ہوا۔ اب ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے کہ جامعۃ المدینہ کا مدرس بن جائے۔ ابتداءً یہ صورتیں بھی تھیں کہ طلبہ کرام کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، واشنگ مشین وغیرہ جامعۃ المدینہ میں اس کا تصور شروع میں نہیں تھا، اب تو یہ جامعۃ المدینہ کی بنیادی ضروریات میں ہے۔ نہیں، ابھی جو ہمارے مقیم طلبہ ہیں ان کو واشنگ مشین کی سہولت میسر ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت ساری کھانے سہولیات۔ پکانے کے لیے اب تو باقاعدہ ایک اچھے کک رکھے ہوئے ہیں، ماہر باورچی رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم۔ اب وہ مشقتیں نہیں ہیں جو آپ کے دور میں تھی، جی۔ اور اس سے پہلے والوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ آپ کو قدر آسانی تھی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بہتری بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عماد رضا ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ میٹرو ویل سائڈ ایریا کراچی کے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور مرکزی مجلس شورا کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں امیر اہل سنت دینی طلباء کو عام طور پر کیا دعائیں دیتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے۔ امیر اہل سنت تو چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء مفتی اسلام بن جائیں، استاد صاحب بن جائیں، مبلغ بن جائیں۔ تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہاں دوران تعلیم علم و عمل کا پیکر ہونا چاہیے، یعنی دینی کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، اور جب فارغ التحصیل ہوئے اب تو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں، میری دعوت اسلامی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے طلباء کے شیڈول میں دن رات کا جو ہے اس میں یہ نظام بن جائے کہ 2 گھنٹے دینی کاموں کے لیے مست ہیں، تو شروع سے ترکیب بن جائے۔ تو دعوت اسلامی ہماری خیر خواہ ہے، جامعۃ المدینہ بنوا کر دیا، اساتذہ کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور بعض طلباء کو تو استاد صاحب کو معلوم ہوگا
گھر واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، تو ہمارے جو مہربان استاد ہیں ناظم ہیں یہ فراہم کرتے ہیں، اور اہل محبت سے تراکیب بناتے ہیں، کھانے کی دستیابی اتنے استادوں نے محنت کی۔ اس کے بعد جب ہم تیار ہوئے، فارغ ہوئے، ہم دعوت اسلامی کو پیٹھ کر دیں تو یہ تو درست نہیں ہے۔ امیر اہل سنت یہ چاہتے ہیں ہر طالب علم کے لیے کہ وہ علم و عمل کا پیکر ہوں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں رہیں اور اپنے آپ کو اپنے نگرانوں کے سپرد کر دیں۔ امیر اہل سنت نے ساری دعوت اسلامی شورا کے سپرد کی ہے، بشمول جامعۃ المدینہ، اساتذہ بھی، طلبہ بھی۔ مزید استاد صاحب کچھ فرمانا چاہیں؟ ایک طالب العلم پر دعوت اسلامی کا جو چندہ خرچ ہوتا ہے وہ لاکھوں لاکھ روپے ہے، بندہ بھی خرچ ہوتا ہے بھائی، چندہ الگ ہے، اور افراد کی محنتیں، مبلغین کی محنتیں، اساتذہ کی محنتیں، اور ان کے جو تربیتی سیشن وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں جس میں اراکین شورا، نگران شورا، خود امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت جی یہ شفقتیں فرماتے ہیں، تو یہ اتنی ساری انویسٹ ہوتی ہے ان پر۔ تو اب اس کے بعد آؤٹ پٹ کا وقت ہے نا، تو فارغ ہونے والا اگر یہ سوچے کہ دعوت اسلامی نے مجھ پر اتنی محنتیں کی، میں ابتدا میں کیا تھا اور آج کیا ہوں، جدہ کھائیے ادا کھائیے، بالکل ایسے ہی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا۔ یہ پورا ہی اگر سنا دیں اس کے بعد دنیا دا دستور ہے۔ جدا کھائیے اودا گائی دنیا دا دستور مرشد مرشد کرتے رہی دلاں دا سرور صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم ساردا میرا پیر 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 میرا پیر۔ دعوت اسلامی والا بن کے رہیں جو فارغ و تحصیل طلبہ ہیں، دینی کاموں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے دیں اور کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کی ذمہ داری لیں اور دعوت اسلامی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں۔ وہ آپ کی صلاحیت تدریس کی تو تدریس کریں، امامت کی صلاحیت امامت کریں، خطابت کریں، ڈویژن نگران بن جائیں، علاقے نگران بن جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی گول بنا لیں، اتنے جامعات المدینہ بنانے، اتنے مدارس المدینہ بنانے، اتنی مساجد بنانے، اتنے افراد تیار آپ کرنے۔ یہ ذہن جو نا ناظمین کو بھی دیتے کہ ہر سال ایک نیا جامعۃ المدینہ بنائے، بہت اچھا ہے۔ امیر اہل سنت سے جب شورا کی حاضری ہوئی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اس وقت جب جامعات ابھی بڑھنا شروع ہوئے تھے، شورا بن چکی تھی سن 2000 میں، کہ جامعۃ المدینہ کی وجہ سے ہمیں تنظیمی کاموں میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں، اتنا خرچہ اور اتنا کیسے ہم کریں گے۔ امیر اہل سنت سے ہم یہ معلوم کرنے چاہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ چلائے یا نہ چلائے۔ آپ رکن شورا بعد میں بنے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اللہ آپ کو استقامت دے۔ تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ گلی گلی میں جامعۃ المدینہ بنے، اور گلی گلی میں اسی طرح بنے گا نا کہ سارے اس میں شامل ہو جائیں، سارے کام کریں مل کر۔ جامعۃ المدینہ بنانے کے لیے کچھ وہ گراؤنڈ بھی تو بنانا پڑتا ہے نا، لوگوں کو بھی تو اپنے قریب لانا پڑتا ہے نا، وہ احتیاط کرنے پڑتے ہیں، عمارت بنانی پڑتی ہے، پھر اساتذہ آتے ہیں، پھر کہیں جا کر جامعہ بنتا ہے نا۔ جامعات دعوت اسلامی میں بنے، پہلے تو چند تھے، شورا بننے کے بعد اس میں بوسٹ آیا اللہ کی رحمت سے۔ ایک سوال آپ سے مزید کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سینکڑوں طلبہ ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، اور اب تو یہ فگر جو ہے الحمدللہ طلبہ اور طالبات ملائیں تو ہزاروں میں تو پہنچ چکا، کتنے ہزار؟ تقریباً 3000 اس سال فارغ ہوں گے طلبہ اور طالبات۔ ماشاءاللہ، آگے چل کے یہ صرف طلبہ کا فگر بھی ہزاروں کی طرف جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر یہ مثال کے طور پہ 1200 اسلامی بھائی ہوں جو سند فراغت حاصل کر چکے ہوں یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کو یہ کہیں کہ جہاں کوئی نہیں جاتا مجھے وہاں بھیج دیں، کیا بات! ہاں بالکل، دور دراز کے علاقے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں، KPK کے دور دراز کے علاقے ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، سب جگہ جانا ہے نا۔ اللہ وہ دن دکھائے کہ ہر شہر میں ایک عالم دعوت اسلامی کی طرف سے مقرر، کیا اس کو فرماتے ہیں، ہر شہر میں عالم کا ہونا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس کو پورا کریں۔ اب یہ نفس کہاں چاہتا ہے؟ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پنڈی اور بڑے بڑے شہروں میں بھی جہاں کوئی نہیں جاتا، جذبہ یہ ہونا جو مجھے بھیجو میں جاؤں گا، کہ وہاں جا کے رنگ جما لیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں موبائل کے سگنل ہی نہ آتے ہوں اور حاجت ہو دین کے لیے، اسلام کے لیے، سنیت کے لیے، وہاں جانے کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرے، اگر اس کے سگنل آ رہے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ جائے گا۔
کیونکہ دیکھیں راہ علم راہ جنت، تو اس کے لیے قربانیاں ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی کی سیرت پڑھ لیں آپ صدر الافاضل کی سیرت پڑھ لیں آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھیں. قربانیاں قربانیاں قربانیاں. بڑے بڑے اکابر محدث اعظم پاکستان کے شہر میں ہم حاضر ہیں، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربانیاں پڑھ لیں. لاہور مسجد وزیر خان میں آئے تھے حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا بیان سنا، فرمایا حضور جو آپ علم سکھاتے ہیں میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ کے ساتھ ہی بریلی شریف چلے گئے. پھر ان کی شفقتیں کہ جیسے اپنی اولاد کو کپڑے بنا کر دیتے ویسے ان کو کپڑے بنا کر دیتے تھے. جیسے اولاد پر شفقتیں تھی اسی ان پر استاد ہو ایسا اور طالب علم ہو ایسا. کہاں گرداسپور اور کہاں فیصلہ جی آباد. گرداسپور، اور پھر وہاں سے آپ لاہور سے پھر آپ بریلی شریف میں آپ مدرس رہے. آپ اس کے بعد مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو فیصل آباد بھیجا تھا. تو اپنے اکابرین، آپ نے وہ بات کہی نا جانے کا، تو ہمارے اکابر ہمارے بڑے مجلس ہمیں کہہ رہی بھی چلے جائیں بھائی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو صدر الافاضل نے گجرات بھیجا تھا. یعنی جہاں بھیج دیا جائے شرافت کے ساتھ چلے جانا چاہیے. بالکل. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا نیران پاکستان مشاورت سے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو تندرست رہنے میں کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت مند مومن زیادہ پسند. اچھا آپ غور کریں اس بات پر کہ آپ نے حج کرنا ہے، صحت چاہیے، جی. نماز پڑھنی ہے، اس کو خشوع خضوع بغیر صحت کے کیسے قائم ہوگا؟ اچھا استاد صاحب ہیں، بغیر صحت کے کیسے صحیح طرح سے پڑھا سکیں گے؟ اچھا طالب علم صاحب ہیں، ان کا آنا اور بیٹھنا اور جدول کے مطابق پڑھنا، اپنے اسٹڈی کرنا، جو اجتماعی درجہ لگتا ہے تعلیمی حلقہ کہتے ہیں اس کو نا، جی. اور اس میں کیسے بیٹھے گا؟ وہ جان ہے تو جان. جی. صحت ہمارے دینی معاملات میں معاون و مددگار ہوتی ہے نا. قصب حلال بقدر کفایت واجب ہے. جی اس واجب کا پورا کیسے کریں گے بغیر صحت کے؟ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام جو ہوں گے اس میں ہم مختلف ڈاکٹرز کے بھی آپ کو کچھ مشورے وغیرہ اور کچھ چیزیں ہم دکھائیں گے تاکہ ہمارے طلباء کرام بالخصوص اور مدنی چینل کے ناظرین مستفید ہوں اور اپنی صحت اچھی رکھنے والے کاموں میں مصروف ہوں. آئیے اب بڑھتے ہیں نمایاں کارکردگی کی جانب کہ کون سے طلباء کس معاملے میں نمایاں رہے. جامعات المدینہ میں قرات کے حوالے سے کچھ مقابلوں کا سلسلہ کروایا گیا تھا. تو ابتداً ہم نے جامعۃ المدینہ کی سطح پر مقابلہ کروایا. جامعۃ المدینہ سے نمایاں ہونے والے زون پہ آئے، زون سے نمایاں ہونے والے ریجن پہ آئے. ماشاءاللہ. تنظیمی تقسیم کے مطابق پاکستان کے 6 ریجن ہیں. تو 6 ریجن میں جو طلباء کرام نمایاں پوزیشن پر آئے، ان 6 کا پھر مدنی چینل پر تلاوت کا مقابلہ ہوا، جس میں فیصل آباد کے قاری صاحب پہلے نمبر پر آئے تھے. تو یہ 6 طلباء لالیاں کی طرف کے ہیں شاید یہ. جی نیو سول لائن جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. قاری مزمل اتاری. جی. تو ان 6 طلباء کرام کے اسماء گرامی ماشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کراچی سے تنویر احمد اتاری، حیدرآباد سے عبداللہ اتاری، ملتان سے احمد رضا اتاری، فیصل آباد سے محمد مزمل اتاری، جنہوں نے کراچی مدنی چینل کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. ماشاءاللہ. لاہور سے حافظ محمد وقاص اتاری اور سیالکوٹ سے عبد الرحمن اتاری. ماشاءاللہ. کامیابی تو سب نے ریجن سطح پر حاصل کی اور سب سے نمایاں کامیابی قاری مزمل اتاری کے رہی. ماشاءاللہ. سب کو مبارک اور ان کو بالخصوص مبارک، ان کے والدین کو بھی مبارک. جزاک اللہ. آمین. الحمدللہ آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں آیات قرآنیہ بھی سنی، آپ کے خلق عظیم کے بارے میں بھی سنا، اور راہ علم کی مشقتوں کا بیان بھی کیا گیا، ان پر صبر کی بھی ترغیب دلائی گئی، اور نمایاں طلباء کرام کی کارکردگی بھی پیش کی گئی. اللہ کریم ہمیں راہ علم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت.